وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہم اپنے اس کورس میں یا اپنے اس پروگرام میں سورۃ المائدہ سے شروع کریں گے، جو کہ 6 سپارے کے درمیان میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی سورت ہے، اور جیسے پچھلی ہم نے صورتوں کے بارے میں جانا ہے، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ بھی مدنی صورتیں تھیں، اور ان کا اپنا ایک مزاج تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں اور بہت سارے احکامات۔ اس سے اگلا گروپ آتا ہے سورۃ النساء کا اور سورۃ المائدہ کا۔ تو سورۃ المائدہ جیسے سورت یعنی آل عمران میں زیادہ تر بات ہو رہی تھی عیسائیوں کی، اور سورۃ البقرہ میں زیادہ تر بات ہو رہی تھی یہودیوں کی، تو یہاں سورۃ المائدہ میں آ کے اہل کتاب کو سب کو جمع کیا گیا ہے۔ اس میں یہود و نصارہ کے بارے میں بھی گفتگو ہے، اور اسی طرح ایمان والے مسلمانوں کے بارے میں بھی بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں۔ اور یہاں سے سورۃ المائدہ سے قرآن مجید کی وہ دوسری منزل شروع ہو رہی ہے۔ اس پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے جو قرآن مجید کے بارے میں کچھ ترتیبات بتائی گئی تھیں، ان میں یہ تقسیم بھی بتائی گئی تھی کہ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 7 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا کرتے تھے کہ ہر روز ایک حصہ جو ہے وہ پڑھ لیا جائے، جسے آج ہم منزلیں کہتے ہیں۔ تو پہلی منزل سورۃ النساء کے آخر میں آ کے ختم ہوتی ہے اور سورۃ المائدہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ کا نام مائدہ اس بنیاد پہ ہے کہ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ اس کے آخر میں آ کے بیان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں آسمان سے کوئی ایک مائدہ، جس کا معنی دسترخوان ہے، کھانے کا بھرا ہوا دسترخوان اتار دیا جائے، اور ہم آسمانوں سے اترتا ہوا اسے دیکھ رہے ہوں، اور ہم اسے جو ہے وہ کھائیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اور ہمیں یقین آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، یہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سورت کے آخر میں آتا ہے۔ تو اس میں لفظ مائدہ ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت المائدہ ہے۔ مدنی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جیسے سورت النساء میں تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور سورت المائدہ میں خاص ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور فرمایا یا ایھا الناس اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو، جتنے بھی وعدے، عہد و پیمان کیے جاتے ہیں، ان کو پورا کرو۔ یہ پہلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس صورت میں، اوفوا بالعقود۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، جو چپائے جانور ہیں، 4 پاؤں والے جانور ہیں، جن کی تفصیل آگے آ جائے گی، وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے چند جانوروں کے جن کی پہلے بھی تمہارے اوپر تلاوت کی جا چکی ہے اور آگے بھی بتایا جائے گا۔ اور یہ بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال تو ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، یعنی غیر محل الصید کہ احرام کی حالت میں تم صید یا شکار کو حلال کرنے والے نہ بننا۔ احرام کی حالت میں انسان جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتا ہے، چاہے انسان جا رہا ہے، راستے میں کوئی ہرن ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے۔
فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس حکم کی وجہ کیا ہے یا اس فلاں حکم کی وجہ کیا ہے۔ پھر دوبارہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ، شعیرہ کی جمع شعائر ہے، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں مقرر کی ہیں ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کا جو ہے ان کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ جو اللہ نے اپنے لیے نشانیاں، اب شعائر اللہ میں اللہ کے جو شعائر ہیں اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ صحیح یا راجح یہ کہ دین کی ہر چیز، چاہے وہ احکامات ہیں، احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی چیزیں ہیں یہ بھی شعائر اللہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہیں، مسجدیں ہیں، مسجد حرام ہے، اسی طرح بیت اللہ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یا اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ احترام والی ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ اسی طرح وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو بھی حلال نہ کرنا، یعنی ان کا بھی جو حرمت ہے اس کو پامال نہ کرنا۔ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، وہ جانور جو قربان ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں بھیجے جاتے ہیں، یا اسی طرح ان جانوروں میں سے بعض جانوروں کے گلے میں جو ہے وہ ایک پٹی لٹکائی جاتی ہے چمڑے کی، اسے قلادہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی جانور ہوں ان کا احترام کیا جائے۔ ولا آمین المسجد الحرام، اسی طرح جو لوگ مسجد حرام کو جا رہے ہوتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، ان کا بھی احترام کیا جائے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ لوگ اپنے رب کے فضل کو اور اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ان سب کا احترام کیا جائے، یہ ہے رب کا حکم۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم اپنا احرام کھول لو اور حلت میں آ جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ اگلا رول یا قانون یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ جس قوم نے تمہیں اللہ کے گھر سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد حرام سے روک رکھا ہے، اس قوم کی دشمنی میں کہیں ایسا نہ کرنا کہ زیادتی کر دو، کسی پہ ظلم اور زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور ہمیشہ تقوی کی بنیاد پہ، نیکی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے، خواہ وہ کوئی بھی انسان ہو، لیکن جب اعلان ہو جائے کہ فلاں بندہ کسی نیکی یا تقوی کی بات کر رہا ہے تو وہاں پہ تعاون کیا کرو، کسی پہ زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو، مدد کرو، ہیلپ کرو کسی کی گناہ پہ یا دشمنی پہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ احکامات چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے فرمایا لوگوں جو تمہارے اوپر حرام کیے گئے جانور ہیں، سب سے پہلے حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر المیتہ یعنی مردار، جو بھی جانور ہو، چاہے وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو لیکن مردار ہو گیا، بیماری سے مر گیا یا کسی اور انداز سے مردار ہو گیا، اس کی کیفیتیں بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اسی طرح والدم، خون، اس خون سے مراد وہ والا خون ہے جیسے آگے صورت میں آ جائے گا والدمن مسفوحن، وہ خون جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے، یعنی جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت تیزی سے جو نکلنے والا خون ہوتا ہے وہ حرام ہے، لیکن ذبح کرنے کے بعد جب اس کا گوشت کاٹ لیا جائے تو اس کی ہڈیوں میں اگر کوئی خون لگا ہوا رہ جائے یا اس کے گوشت میں کوئی خون لگا ہوا رہ جائے اور وہ پھر کھانے میں پک جائے تو وہ حرام نہیں ہے۔ حرام جو ہے وہ دم مسفوحہ ہے، یعنی وہ والا خون جو جانور کا بہتا ہوا خون ہوتا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، کسی طرح
اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں جی خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو خنزیر کی ہڈی سے یا خنزیر کی اس کے لیدر سے یا فلاں سے جو ہے وہ استعمال جائز ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہاں چونکہ کھانے کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے لحم الخنزیر کا لفظ بولا گیا ہے، وگرنہ اسلام میں خنزیر نجس العین ہے، یعنی وہ ایسا نجس ہے کہ اس کا پورا جسم ہی ناپاک ہے۔ کتا بھی اور خنزیر بھی نجس العین ہیں کہ اگر گیلا ہو وہ کتا اور کسی کو ٹچ کر کے لگ جائے تو وہ جس سے اس کا پانی یا قطرہ کوئی لگ جائے گا تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اسی طرح خنزیر جو ہے وہ بھی نجس العین ہے، یہ نہیں کہ صرف اس کا گوشت حرام ہے، وہ اس کا سب کچھ ہی حرام ہے اور وہ جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اوہل لغیر اللہ بہ، اسی طرح چیز جو اگلی حرام ہے، ہر وہ چیز چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ روٹی ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے جو بھی چیز ہو جسے غیر اللہ کے نام پہ دے دیا، اوہل لغیر اللہ، پکارا گیا ہو اللہ کے علاوہ اس پر کسی اور کا نام، یعنی یہ کہا گیا ہو کہ یہ کپڑا، یہ جوتی، یہ کھانا، یہ بکرا، یہ مرغی، یہ چیز میں نے اللہ کے علاوہ فلانے بندے کے مناسبت سے دے رہا ہوں، فلانے دربار پہ یا فلانی قبر پہ یا فلانے ولی کے نام پہ یا فلانے فرشتے کے نام پہ یا فلاں کے نام پہ میں دے رہا ہوں۔ جب انسان اللہ کے علاوہ، دیکھیں ایک ہے انسان ذبح کرتا ہے کہ میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ میں اپنے لیے کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہوں، یہ نیت میں موجود ہوتا ہے کہ مرغی ہے، بکرا ہے، ہم نے بیچنا ہے، ذبح کرنا۔ اور ایک قربانی کا گوشت ہوتا ہے کہ جس کو انسان اس نیت سے ذبح کرتا ہے کہ میں نے اس کا کچھ حصہ تقسیم بھی کرنا ہے، اور قربانی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ نیت ہوتی ہے، وہ اخلاص کا درجہ ہے، کسی کے پاس، کسی کے اندر 100% اخلاص ہو سکتا ہے تو کسی کے اندر 5% بھی ہو سکتا ہے، 10%، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ پیدا ہو جائے کہ یہ والا جانور اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ فلاں ہستی، فلاں انسان، فلاں جن، فلاں فرشتہ، فلاں ولی وہ اس سے راضی ہو جائے، ایک ہے اللہ راضی ہونا اور ایک ہے فلاں جو ہے وہ قبر والا راضی ہو جائے یا فلاں راضی ہو جائے، تو کسی کے نام پہ دینا، فرمایا کہ اے مسلمانوں، چاہے وہ جس کے نام پہ دیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن اللہ کے علاوہ جب اس کے اوپر نام لگ گیا تو وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح مردار کی چند ایک اور چیز قسمیں بھی ہیں، اگرچہ وہ بھی پیچھے مردار میں تو آ گیا کہ فلاں تمہارے اوپر مردار حرام ہے، لیکن کسی طرح کا، ایک ہے کہ عمر پوری ہونے کی وجہ سے مر گیا، بیماری سے مر گیا، اور ایک مردار یہ ہے والمنخنقہ، کسی کا گلا گھونٹ کے مار دیا گیا جانور کو، والموقوذہ، کہ کسی کو جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ یعنی اس کو سینگ مار دیا کسی نے، یا کسی اس کو چوڑائی میں کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ مار دی، کوئی لاٹھی مار دی گئی، مر گیا اس سے، والمتردیہ، اگر کوئی اوپر سے جو ہے یعنی گر کر جو ہے وہ مر گیا، اونچی جگہ سے گر کر مر گیا، یا کسی نے اس کو والنطیحہ، یا کسی نے دوسرے جانور نے سینگ مار کے اسے مار دیا ہو، یہ جو ہے وہ تمام قسمیں ہیں مردار ہونے کی۔ ان تمام قسموں میں سے کسی قسم میں بھی فرمایا کوئی جانور مر جائے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح وما اکل السبع، کوئی ایسا حلال جانور ہو جس کو کسی درندے نے کاٹ لیا ہو اور درندے نے اس کو کھا لیا ہو اور اس سے درندے نے کھانے کی وجہ سے وہ مر گیا تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ ہاں الا ما زکیتم، ہاں اگر کوئی جانور گرا ہو، اس کو مارا ہو، لیکن یا اس کو کسی دوسرے جانور نے کاٹ لیا ہو لیکن اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا تو وہ حلال ہو جائے گا۔ فرمایا الا ما زکیتم۔ اسی طرح فرمایا وما ذبح علی النصب، جو بڑے بڑے آستانوں پہ چیزیں ذبح کی جاتی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اسی طرح تیروں سے فال گیری نکالی جاتی تھی، قسمت کے حالات معلوم کیے جاتے تھے
کہ تیر ہیں ان کو پھینکا جاتا ہے، رائٹ گرتے ہیں، لیفٹ گرتے ہیں، یس والا آتا ہے، نو والا آتا ہے، 3 طرح کے تیر بنائے ہوتے تھے، ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا یس یعنی افعل، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا نو یعنی لا تفعل، اور ایک پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا، تو وہ پھینکتے تھے تینوں کو۔ جب پتہ چل گیا کہ یس والا ہو گیا تو چلو جی میں نے یہ کام کرنا ہے، اگر نو والا آ جاتا تو نہیں کام کرنا ہے، اور خالی آ جاتا تو چلو ایک بار پھر پھینکو۔ تو اس طرح کر کے تجربے ہوتے رہتے تھے۔ تو اس طرح کی قسمت آزمائیاں کرنا یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ سارے کے سارے فسق کی چیزیں ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، جو تم، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو جب تمہارے پاس اللہ کی یہ کتاب آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرما دیا ہے، تو اب اس کے آنے کے بعد یہ کافر تم سے مایوس ہو چکے ہیں کہ تم واپس ان کے دین میں آؤ گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور اب آیت کا یہ آخری ٹکڑا ہے، اس آیت نمبر 3 کا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا یہ آخری الفاظ جو ہیں، یہاں تک کے الفاظ، یہ جو لائن ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے۔ 23 سال پورا ہونے کے بعد جب حج پہ، آخری حج پہ موجود تھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا یہ حصہ نازل کیا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین دینے کی شکل میں جو نعمت دی تھی، اللہ نے اس نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا گیا ہے۔ یہ آخری سٹیٹ ہے، یعنی آخری جو ہے وہ سٹیٹس ہے یا آخری بیان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کیا گیا کہ آج کے دن یہ دین کامل اور مکمل ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ بولے ہیں، ایک بولا ہے کہ دین اکملت، دین کامل کر دیا، اور فرمایا اتممت علیکم نعمتی، نعمت کو پورا کر دیا، اور نعمت سے مراد بھی دین ہے۔ تو اللہ نے اپنی نعمت کو کامل بھی کیا ہے اور تمام بھی کیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ کسی چیز کا کامل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر خوبیاں ساری کی ساری ہیں۔ ایک آدمی جس کے ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ، کوئی ایک ہاتھ کٹ گیا ہو، کوئی اس کی ٹانگ کٹ گئی ہو، لیکن وہ آدمی بہت بڑے اخلاق والا ہو سکتا ہے، بہت بڑا ماہر ہو سکتا ہے کسی فن میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کامل ہے، اگرچہ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے یا ایک آنکھ نہیں ہے یا ایک پاؤں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ انسان کامل ہے، یعنی اپنی صفات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے فن میں یہ کامل ہے۔ اور جو تمام ہوتا ہے وہ اجزاء میں ہوتا ہے، کسی چیز کے سارے جو ہیں وہ اس کی آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، لیکن اخلاق میں برا ہے، کچھ آتا نہیں ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان تو تمام ہے لیکن اس انسان میں کمال نہیں ہے۔ تو کمال ہوتا ہے صفات میں اور تمام ہوتا ہے اجزاء میں، کہ کسی چیز کی ساری جزئیات بھی پوری ہو جائیں اور اس چیز کی ساری خوبیاں بھی پوری ہو جائیں تو تب جا کے کمال اور تمام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا گیا خوبیوں میں بھی، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت بھی تمہارے اوپر پوری کر دی گئی، دین کی تمام کر دی، تمام اجزاء میں دین کامل اور مکمل ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام ہی کو دین کے طور پہ پسند کر لیا گیا۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ پیچھے چونکہ حرام چیزوں کا ذکر آیا ہے تو اب فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، اگر کوئی انسان مجبور ہو گیا بھوک میں، مر رہا ہے اور حرام کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور وہ گناہ کی طرف جھکنے والا بھی نہیں ہے، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے تھوڑا سا حرام کھا سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ مخمصہ بولا ہے، بھوک، بیماری جو ہے یہ مجبوری نہیں ہے،
اگر کوئی اس انسان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تیرا علاج یہ ہے کہ تو دمے کا مریض ہے یا کسی فلاں مرض کا مریض ہے اور تیرا علاج یہ ہے کہ ایک گھونٹ شراب کا پی لیا کر، اور وہ بندہ یہ کہے کہ چونکہ میں بیماری کے علاج کے لیے شراب پی رہا ہوں تو یہ میری مجبوری ہے، تو اس کو مجبوری نہیں کہا جائے گا۔ یعنی بطور علاج کے حرام حرام ہی رہے گا، چاہے وہ بیماری چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ ہاں انسان بھوک سے مر رہا ہے تو پھر حرام کھا سکتا ہے جس سے اپنی جان بچا لے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔